مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حدیث کی یہ کتاب روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل پیش کرتی ہے. جب آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں یہ ارشادات سنا رہے ہیں. اور پھر اس حدیث کی کتاب میں زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے مسائل، ان کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اسلام ایک جامع دین ہے جس کے اندر عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمام پہلوؤں پر گفتگو کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا، بلکہ اس شریعت کو کامل اور مکمل فرمایا. مگر بعض اوقات بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان صرف چند چیزوں میں اسلام کو قبول کرتے ہیں اور باقی چیزیں، باقی مسائل وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. اس طرح کا اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہی اسلام پسند ہے جو آدمی پورے کا پورا اس میں داخل ہو اور ممکنہ حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اس سے پہلے ہم نے بلوغ المرام کے مختلف ابواب کا تفصیلی ذکر کیا ترتیب کے ساتھ، اور ہر باب کا خلاصہ اور اس میں پائے جانے والے احکام ذکر کیے. پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے. اب ہمارے سامنے ایک اور جو نیا چیپٹر ہے، اس کا تعلق ہے بعض ایسے علاقے جو ویرانے ہوں، جہاں کوئی آدمی رہتا نہ ہو یا وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو. تو کوئی آدمی اگر وہاں پر کھیتی باڑی وغیرہ شروع کر دے، کون اس کا مالک ہوگا اور اس کی ملکیت کس کے نام اور کب منتقل ہوگی. اس سلسلے میں جو ہمیں تعلیمات دی گئیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ زمین کی مختلف قسمیں ہیں. ایک کسی شخص کی ہے مقررہ اور اس کا مالک کوئی ہے، لینڈ لارڈ، اور دوسرا حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اگر کوئی آدمی کی زمین ہو اور اس پر دوسرا شخص اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بوتا ہے، کھیتی باڑی، باغ وغیرہ، تو اس سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے بغیر اجازت دوسروں کی زمین پر یہ کام کیا. زیادہ سے زیادہ بطور ہمدردی کے اگر اس کی بیج وغیرہ بونے میں کچھ خرچ ہوا ہو تو وہ اس کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ ہے جس کی حکومت ذمہ دار ہے اور وہ بے آباد ہے، بنجر علاقہ ہے، تو ایسی صورت میں کوئی آدمی وہاں اگر محنت کرے گا تو شریعت کہتی ہے کہ وہ محنت کا پھل اسی کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے وہاں محنت کی ہے. یہ عام طور پر ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حکومت کی ہے اور یہاں ماسٹر پلاننگ کے تحت کوئی بلڈنگ بننے والی ہے، کوئی سڑک بننے والی ہے، کوئی اور کالج، مدرسہ یا اس طرح کا کوئی ادارہ بننے والا ہے، پھر اس پر جائیں آپ قبضہ کر لیں، یہ ناجائز ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی بغیر کسی اجازت کے اپنا گھر بنا لے، بلڈنگ بنا لے، جیسے کہ قبضہ گروپ، قبضہ مافیا، یہ بہت ساری اصطلاحات لوگوں میں رائج ہیں. آپ مختلف ممالک میں جائیے، خاص طور پر مشرقی ممالک میں یہ بہت زیادہ عام ہے کہ وہاں پر جس کی طاقت چل گئی یا جو رشوت میں زیادہ آگے ہے، وہ کئی چیزوں کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. مشرقی ممالک کے مقابلے میں
عموماً ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں اس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے یا کوئی غلط طریقے سے اپنا کہیں پر گھر بنا لے، عموماً اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم مشرقی ممالک کو ان ممالک کے ذریعے سے سبق بھی لینا چاہیے کہ وہاں یہ چیز کیوں مشکل ہے اور یہاں یہ چیز دن دہاڑے کیوں ہوتی ہے۔ ریلوے کی جگہ ہے، لوگ قبضہ کر لیے، اسٹیشن کی جگہ ہے، لوگ قبضہ کر لیے، ہوٹل بن گئی، وہاں پر بلڈنگ بن گئی، کون بنا رہا ہے اس کو؟ کیا حکومت دیکھ نہیں رہی اس کو؟ کیا وزراء اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا نقصان ہوگا۔ یہ ہے کرپشن کے نقصانات، رشوت کے نقصانات، کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ قبضہ کرنے والے ہمارے افراد ہیں، لہٰذا چھوڑ دیا جائے ان کو۔ اسی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ اوپر جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، اس لیے ہم جیسے چاہے کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بنانے والے کون ہیں؟ عبداللہ۔ پھر اجازت کی کیا ضرورت؟ ارض اللہ پر بنائے عبداللہ، پھر اجازت کس کی؟ جو چاہے کر لیں آپ، ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہے انداز، یہ درست نہیں ہے۔ یہ شرعی طور پر اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے پرابلمز کریٹ کریں لوگوں کو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات دیں کہ من عمر ارضا لیست لاحد فہو احق بها، کوئی ایسی جگہ آباد کرتا ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، گمنام جگہ، بنجر جگہ، پھر وہ اس کا حقدار بنتا ہے۔ اور وقضا بھی عمر فی خلافتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ مقدمات ایسے پیش آئے تو اس کا کورٹ میں انہوں نے اسی طرح کا فیصلہ کیا، اس دور میں آنے والے مقدمات کا، کہ اگر کسی کی ملکیت نہیں ہے اور آپ نے محنت کی اور آپ نے کوشش کی تو اس کے لیے آپ اس کا استحقاق رکھتے ہیں۔ من احیا ارضا میتتا فہی لہ، کوئی ایسی بنجر جگہ ہے جہاں کوئی پھل پھول پودا کچھ اگتا نہیں تھا، آپ نے محنت کی، کوشش کی اور وہاں پر ایک کھیت یا باغ کھل اٹھا، تو وہ باغ کا مالک کون ہوگا؟ یا اس کی جو آمدنی ہے اس سے فائدہ کس کو ملے گا؟ محنت کرنے والے کو ملے گا، اس لیے کہ نمبر ایک وہ کسی کی ملکیت نہیں، نمبر دو اس نے خود محنت کی اور وہ محنت کا اس کو پورا اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ مگر یہ یا اس طرح کی اور چیزوں میں ایک شریعت کا اصول ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ اصول کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ نقصان پہنچائیے نہ نقصان اٹھائیے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زمین جا کر قبضہ کر لیں، یا یہ نہیں ہے جیسے بعض جگہوں پر یہ بنا دیا گیا کہ آپ کی اتنی ایکڑ سے زیادہ زمین ہے تو حکومت قبضے میں لے لے گی۔ یہ طریقہ نہیں ہے شریعت کا۔ شریعت ملکیت کی قائل ہے، کیا آپ اونر بن سکتے ہیں، آپ زمین خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ بعض نظریات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ زمین خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت کا یہ ہے کہ آپ اگر خریدنا چاہیں، بیچنا چاہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ان سب میں اصول یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے جگہ خریدی 100 گز کی اور آپ بلڈنگ بناتے ہیں 110 گز پر، وہ جائز ہوگی؟ 110 گز پر اگر آپ زمین تعمیر کرتے ہیں وہ ناجائز ہوگا، کیونکہ 10 گز آپ کے نہیں ہیں، آپ ناجائز کسی کا قبضہ کر رہے ہیں، چاہے وہ قبضہ افراد کا ہو یا کسی کا ہو، وہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بعض لوگ سڑک پر دیکھے ہوں گے تجاوزات، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زمین چھوٹی ہوتی ہے، اب اس کو بڑی کرتے کرتے ایسے انداز سے بڑی کر دیتے ہیں کہ 2 کمرے جو ہے آگے آ جائیں، فٹ پاتھ کی جگہ ختم ہو گئی۔ اب چلنے پھرنے والے کیسے جائیں گے؟ وہاں سے گزرنے والے کیسے گزریں گے؟ سواریاں کیسی گزریں گی؟ یعنی آپ کے غلط تصرف کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ تو شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ آپ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے کسی کو کچھ حصہ دینا چاہے حکومت، یعنی کسی کی کوئی خدمات کو دیکھ کر، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جاگیر دینا، جاگیر اس معنی میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی خاص کام کیا، کارنامہ انجام دیا، تو عموماً اس کو انعام دینے کا، اس کو ریوارڈ دینے کے مختلف انداز تھے۔ ان مختلف انداز میں سے ایک یہ بھی ہوا کرتا تھا، حکومت جو اس کی اپنے قبضے میں زمینیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا کرتی تھی، یہ بطور انعام کے۔
بعض اوقات یہ انعام مشروط بھی ہوتا، کنڈیشنل، کہ آپ جب تک یہ کام کرتے رہیں گے یہ باغ آپ کا ہے، یعنی حق الخدمت کے طور پر کہ آپ یہ کام کریں اور اس کے عوض میں آپ کے لیے یہ باغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض جو ہے کوئی شرط کے بغیر ویسے ہی جنرل بھی دیے گئے بعض لوگوں کو جاگیریں کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے اتنا حصہ آپ کو دے دیا گیا کہ یہ اب آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور پھر آپ کے بعد آپ کے وارثین کا وہ بن جائے گا۔ یہ دونوں طرح سے شرعی طور پر بھی درست ہے۔ اگر حکومت اپنی زمین، اپنا حصہ کسی آدمی کو اس کی اچھی خدمات کی بنیاد پر کوئی چیز دینا چاہتی ہے دے سکتی ہے، مشروط دینا چاہتی ہے کنڈیشنل، کہ آپ جب تک کام کریں گے یا فلاں جگہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہیں گے وہ آپ کا ہوگا۔ یہ دونوں طرح سے چیزیں دی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ جو خدمت لینا چاہتے ہیں وہ خدمت بھی شرعی طور پر درست ہو۔ دیکھتے رہیے پروگرام، وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ زمین کی آباد کاری کی جو مختلف شرعی صورتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر حکومت یا حکمران کسی کو اس کی اچھی خدمات کے عوض میں کوئی زمین دینا چاہے، کوئی حصہ، تو وہ دے سکتا ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی مشروط طور پر دینا چاہے کہ مثلا یہ فلاں جگہ اسکول ہے، جب تک آپ اس کی خدمت کرتے رہیں گے آپ کے لیے یہ باغ یا کھیت دیا جا رہا ہے، تو اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب تک اس کی خدمات رہیں گی وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ خدمات جب ختم ہو گئی تو وہ واپس کرنا ہوگا اس کو۔ جیسے اب اس کا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطاع ارضا بحضرموت، ایک صحابی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت ایک جگہ ہے یمن کی، تو وہاں پر آپ نے ایک پلاٹ دیا تھا، ایک جگہ دی تھی تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے، ضرورت پر دیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر یہاں پر بھی اس کا رواج رہا ہے، اور پہلے عام طور پر زیادہ دیا جاتا تھا، اب شاید شارٹیج ہے زمین کا یا جگہ کا، تو اس لیے اس پر عمل کم کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ ہے رشوت کے طور پر دینا۔ رشوت کے طور پر حکومت کو، وزیر کو یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسروں کو وہ جگہ دے بطور رشوت۔ ویسے ہی غلط ہے، اگر کوئی جگہ کسی کو دی جائے اور بھی زیادہ غلط ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا تصرف غلط ہے۔ آپ جو ہے امین ہیں، حکومت امین ہوتی ہے، مالک نہیں ہوتی، تو امانت داری کا خیال کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ جو ہے ایک ظلم کی بات ہوگی۔ تو یہ آباد کاری کے بارے میں چونکہ بہت ہی یہ اہم نکتہ ہے، اور زمانے قدیم میں ہندوستان میں، پاکستان میں اس کا بڑا رواج رہا ہے۔ آزادی سے پہلے یہاں پر کثرت کے ساتھ ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جو کسی کو مشروط دی گئیں اور کسی کو بطور انعام کے مستقل دے دی گئیں۔ تو اس لیے ایک اہم سبجیکٹ ہے، اس کے رولز کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے تاکہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے اس کا حل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکاری آدمی کوئی اگر کسی کو زمین جو دے گا وہ بطور ملکیت دے گا یا عاریتاً دے گا؟ دونوں طرح سے اس کو دیا جا سکتا ہے، بطور ملکیت بھی اور عاریتاً بھی۔ بطور ملکیت کے اگر دینا چاہے تو پھر اس کے وہ وارثین وغیرہ بنیں گے، اور اگر بطور ملکیت کے وہ نہیں، مشروط دے گا تو مشروط کنڈیشنل۔ عاریتاً کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی کام اس سے آپ لینا چاہتے ہیں تو مشروط دیں۔ زیادہ تر جو زمینیں دی گئیں وہ مشروط دی گئیں، پھر دھیرے دھیرے وہ ان کے مالک بن بیٹھے، تو اس میں بڑے مشکلات اور پرابلمز بھی پیدا ہوئے۔ مثلا بعض زمینیں دی گئیں، مثلا اس کے ساتھ کوئی ایسی جگہ تھی، مثلا کہیں پر عاشور خانہ ہے، کہیں پر مسجد ہے، کہیں پر مندر ہے، تو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ اس علاقے کی مندر کو اگر آپ آباد رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ کھیتی باڑی ہے، یا اس مسجد کو یا عاشور خانے کو آپ آباد رکھیں گے محرم میں تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ زمین دی گئی۔ ہوا تو یہ تھا یہ مشروط، جب تک آپ خدمت کریں گے آپ کے پاس یہ رہے گی، اور خدمت چھوڑ دیں گے تو وہ حکومت لے سکتی ہے، مگر آہستہ آہستہ چلتے چلتے جیسے وہ مالک بن بیٹھے
اس طرح کے وہ تصرفات کرنے لگے، حالانکہ ان کو مشروط دیا گیا۔ ہندوستان وغیرہ میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مشروط دی جانے والی زمین اس پر لوگ قابض ہو گئے۔ اور کوئی اگر آپ کا سوال؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال فکس ڈپازٹ کو لے کے تھا۔ فکس ڈپازٹ یہ ہمارے شریعت میں درست ہے یا نہیں؟ ہاں، فکس ڈپازٹ کے بارے میں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو زمینداری سے آپ ایک دم بینک کی طرف چلے گئے، پیسوں کی طرف اور سرمایہ کاری کی طرف۔ تو دیکھیے، فکس ڈپازٹ جو رکھا جاتا ہے اس کے وہی ہر جگہ اس کے کنڈیشنز ہیں کہ اس کے رولز کیا ہیں، کیسے آپ نے سیٹ اپ کروایا۔ ایسی جگہ آپ اگر اپنی دولت رکھتے ہیں جو سود پر بیس کرتی ہے، بینکنگ کا جو نظام ہے عام طور پہ وہ سود پر بیس کرتا ہے، تو وہاں پر آپ دیں گے اور اسی طرح سے وہ کام کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ کوئی پیسہ رکھتے ہیں جہاں سود کی آمیزش نہ ہو اور حلال طریقے سے وہ بزنس کرتے ہیں، ان کا ٹرانزیکشن سارے کا سارا حلال پر ہے، وہ جائز ہے۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے جو گورنمنٹ نے زمین تو ان کو اس تھوڑے ٹائم کے لیے دی تھی، لیکن جیسے ابھی نظام شاہ کا دور تھا تو نظام شاہ کے جو بادشاہ تھے تو انہوں نے تو جو ہے زمین اپنے ان کو دے دی، تو وہ ان کی تو وراثت بن گئی، لیکن اس کے وارث اب ان کے پوتے پر پوتے اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو وہ کنڈیشن میں جیسے وہ نظام شاہ کے جو بادشاہ تھے وہ تو خود مائیگریٹ ہو کے آئے تھے، تو ان کا کیا حق ہوگا اس زمین پہ؟ لیکن اس کے بعد وہ زمین جب ہم لوگوں کو ملتی ہے تو سم کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ دیٹ گورنمنٹ اس کے لیے فائٹ کرتی ہے کہ وہ رولرز تو ابھی چلے گئے۔ کہ ایسا ہی معاملہ ہم لوگ کی فیملی میں بھی آیا تھا۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی مالک نہ ہو اور وہ دوسروں کو دے رہا ہے تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے جیب میں پیسے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صدقہ فلاں کو دے دیا جائے اور فقیر سے کہہ رہا ہوں جاؤ اس کے پیسے لے لو۔ یہ چیز تو غلط ہے، کیونکہ آپ مالک ہی نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے دیں گے؟ تو کوئی بھی بادشاہ ہو یا حکمران ہو، اگر وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے اور اگر وہ دیتا ہے تو وہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ میری زمین لے کر آپ دوسروں کو دیں، اس کا حق آپ کو نہیں دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی حکومت ہے، حکمران ہے اور وہ علاقہ حکومت کی ملکیت میں ہے، تو ریگارڈلیس وہ اگر کہیں سے ہجرت کر کے آیا، کہیں سے علاقہ چھوڑ کر آیا، لیکن اگر کسی ملک میں وہ رہتا ہے اور وہ حکومت میں شامل ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ مکرمہ کے۔ آپ ہجرت کر کے کہاں تشریف لائے؟ مدینہ منورہ۔ حضرموت کی جگہ آپ دے رہے ہیں۔ حضرموت وہ یمن کا علاقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی بات کر سکتے ہیں کہ آپ تو حضرموت میں نہ پیدائش ہوئی اور نہ آپ ذاتی طور پہ اس کے مالک تھے، مگر وہ علاقہ اسلامی اسٹیٹ کا علاقہ تھا، ریاست کا تھا۔ ریاست کے جو ذمہ دار ہیں وہ اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں تاکہ اس کو آباد کیا جائے اور اچھے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ یا کوئی ایسا آدمی جس کی خدمات ملک کے لیے، وطن کے لیے بہت اہم ہیں اور آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، بلا شک و شبہ دے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ظلم و زیادتی سے کسی کو نہیں دے سکتے، کسی کا حصہ لے بھی نہیں سکتے۔ آپ نے ایک رول سیٹ اپ کیا کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، مگر بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آخر حکومت کی ذمہ داری ہے نا، ایک آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو آپ اس کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ ورنہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مگر اس کے بعد کچھ حالات ایسے بدلے کہ لوگ چندہ کر کے ان کو دفن کیے۔ یعنی وہ آدمی زندگی میں تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا رہا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور چندہ کر کے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا پڑا۔ یہ چیز جو ہے اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ ایک آدمی حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے اچھائی کر رہا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ بھلا سلوک کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ انسان جب مر جاتا ہے دنیا سے اس کے اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے،
اس کا نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے اس کی لائف کے ساتھ. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، مرنے کے بعد بھی. ان میں سے نمبر 1 صدقۃ جاریہ، چیریٹیبل کام، ایسا کام جو آپ کر کے جائیں لیکن اس کا اثر فائدہ لوگ پیچھے اٹھاتے رہیں. مثال کے طور پہ ایک مسجد کسی نے بنا دی، مسجد بنانے والا مر بھی جائے گا مگر مسجد جب تک رہے گی اس کا ثواب بنانے والے کو بھی برابر پہنچتا رہے گا. کہیں آپ نے ٹیوب ویل کا انتظام کر دیا، پانی کا شارٹیج تھا، وہاں پر کنواں یا ٹیوب ویل کا آپ نے انتظام کر دیا تاکہ لوگ پانی سے فائدہ اٹھائیں. جب تک اس کنویں کے ایک ایک بوند سے پانی لوگ اٹھائیں گے فائدہ، ایون درندے، حیوانات یا پرندے، اس کا فائدہ اور ثواب بنانے والے کو برابر پہنچتا رہے گا. اسی طرح سے کہیں مدرسہ آپ نے تعمیر کیا مثلا، جب تک مدرسہ قائم ہے وہ وقف کرنے والے کو، بنانے والے کو اس کا پورا پورا ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ، کوئی ایسی نیکی جو بعد میں آنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب نہیں روکا جائے گا. اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے علم ینتفع بہ، ایسا نالج پیچھے چھوڑ جائیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. جب تک وہ نالج رہے گا اس کا فائدہ برابر وہ آدمی کو ملتا رہے گا. جیسے کوئی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، آپ نے اس کو تقسیم کیا یا چھپوائے اور اس کے بعد پرنٹ کر کے تقسیم کیا، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے لکھنے والے کو برابر ثواب ملتا رہا اس کا، یا اس کو چھاپنے والے کو بھی ثواب ملا، اس کو تقسیم کرنے والے کو بھی ثواب ملا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے. اب دیکھیے یہ بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا سن 852 ہجری میں، 852 ہجری میں، اور آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب کتنے سال بیت گئے. یہ ان کی محنت ہے، ان کی کاوش ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے رہا ہوگا، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. ایسی کچھ کتابیں ہیں جن سے لوگ صدیوں سے فائدہ اٹھاتے چلے آئے اور اس کا فائدہ ان کو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ علم جو بھی آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے جس سے مخلوق کو فائدہ ہو اس کا فائدہ ہوگا. تیسری ایک چیز ہے بہت غور طلب ہے اور جو اس میں کہی گئی، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد چھوڑ جائیے جو مرنے کے بعد کم سے کم دعا کر سکے. اگر اولاد دعا کر رہی ہے تو والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا. لیکن اگر ایسی اولاد ہو جنہیں معلوم ہو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، ورنہ ہم نے ایسے بہت سے جنازے دیکھے ہیں جس میں بیٹے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں جنازے کے، ان کو معلوم نہیں ہوتا ابا جان کا یہ جنازہ ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے. جو اولاد اپنے باپ کی لاش کو سامنے دیکھ کر ان کے لیے دعا نہ کر سکتی ہو، دفن کرنے کے بعد کیا کرے گی. تو ایسی اولاد جو کم سے کم دعا کر سکتی ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل